بلغنا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں کہ اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے بچائیں گے. یقیناً میں تو اس وقت کھلی گمراہی میں ہوں گا. بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، سو مجھ سے سنو. اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا. اس نے کہا اے کاش میری قوم جان لے اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں بنا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دورہ قرآن میں الحمدللہ آج ہم 23ویں پارے کا پارہ نمبر 23 کا آغاز کریں گے، اور اس پارے کے آغاز میں سورہ یاسین ہے جس کا کچھ حصہ ہم نے پارہ نمبر 22 میں بھی پڑھا، اور 22ویں پارے کے آخر میں ہم نے اس سورت کا جو حصہ پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی تائید کرنے والے ایک مومن کا ذکر کیا. اس مرد مومن نے بستی کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں کہ اسی نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھ کو پلٹ کر جانا ہے. اللہ کو چھوڑ کر اگر میں کوئی اور معبود پکڑ لوں تو مجھے اس معبود کا کوئی فائدہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ میرا کچھ بھی بھلا نہیں کر سکتے. بستی والوں نے اس کی دعوت قبول کرنے کی بجائے اس مرد مومن کو شہید کر دیا. اس کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو تو جنت میں داخل کر دیا، اور جنت میں جانے کے بعد کہ اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتائے کہ اے کاش میری قوم کے لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا ہے. اس کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس بستی والوں سے روٹھ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا عذاب نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یاسین میں اپنی بہت سی نشانیوں کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں رات اور دن کا آنا جانا شامل ہے، اور اس کی نشانیوں میں سورج کا چلنا اور چاند کا گھٹنا بڑھنا بھی شامل ہے، اور اس کی نشانیوں میں کشتیوں کا سمندر میں چلنا بھی شامل ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑیوں کا بھی ذکر کیا کہ قیامت کے دن کافر یہ بات کہیں گے کہ ہمیں ہماری قبروں سے کس نے نکالا. بلا شبہ یہ رحمان کا وعدہ ہے اور رسول اپنی دعوت میں سچے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجرموں کے لبوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور قدم ان کے خلاف گواہی دیں گے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی خوشگوار زندگی کا بھی ذکر کیا کہ جنتی اپنی بیویوں کے ساتھ خوبصورت تختوں اور بچھونوں پر بیٹھے ہوں گے. اللہم انا اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار. آمین یا رب العالمین. پھر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ ہماری ہڈیاں چور چور ہو چکی ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. وہی ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تھا اور اس کو ہر قسم کی تخلیق کی پوری خبر ہے. اس کے بعد سورۃ الصافات شروع ہوتی ہے. سورۃ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی تخلیق کے مقاصد بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے ذریعے آسمان کو زینت عطا کی، اور ان میں سے بعض ستاروں کو اللہ تعالیٰ آسمان کی خبریں چوری کرنے والے شیاطین کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہارے گلے پر چھری چلا رہا ہوں. اب بیٹے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کہا بابا آپ وہ کام کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما کر جہاں آخرت کی جزا کو ان کا مقدر بنا دیا، وہیں پر رہتی دنیا تک کے لیے بھی آپ کی قربانی کو ایک مثال بنا دیا۔ اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 1,00,000 افراد کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ جناب یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کثرت سے تسبیح کی تھی، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دے دی تھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس بات کی بھی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتلاتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ فرشتے تو اللہ کی عبادت گزار بندے ہیں جو صف باندھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان عیبوں سے جو مشرک اس سے جوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سلام ہو رسولوں پر، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جو پروردگار ہے جہانوں کا۔ سورۃ صافات کے بعد سورۃ سعد شروع ہوتی ہے۔ سورۃ سعد میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اعتراض کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے الہ واحد کی عبادت کا درس دیا اور باقی تمام معبودوں کی نفی کی تھی، اور یہ بات مشرکین کو کسی بھی طور پر گوارا نہیں تھی۔ سورۃ سعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک فیصلے کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کی حکمت اور قوت بیان کا ذکر کیا، اور ایک مقدمے کا ذکر اس طرح سے کیا کہ جناب داؤد علیہ السلام اپنے محل میں لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک ان کے محل میں 2 لوگ آ گئے۔ جناب داؤد علیہ السلام ان کے اچانک داخل ہونے پر تشویش کا شکار ہو گئے، تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم آپ سے ایک تنازع کا فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں۔ جناب داؤد علیہ السلام نے ان کے اختلافات کو سننا شروع کیا تو پہلے شخص نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس صرف 1 دمبی ہے، اور وہ اس کو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو جناب داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص کی بات سننے سے پہلے ہی دوسرے شخص کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے دمبیوں کے بارے میں سوال کر کے زیادتی کا ارتکاب کیا ہے، جبکہ تمہارے پاس پہلے ہی 99 دمبیاں موجود ہیں۔ یک لخت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے دوسرے فریق کا موقف بھی سننا چاہیے تھا، اور آپ کو پھر اپنی اس رائے پر شدید صدمہ لاحق ہوا، اور آپ نے اپنی ایک روحانی غلطی کے ساتھ ساتھ اس رائے کی غلطی پر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے رجوع کر لیا۔ مالک کائنات نے جب اپنے عظیم بندے کو اپنے سامنے جھکے ہوئے دیکھا تو فوراً سے پہلے ان کو بخش دیا، اور ساتھ ہی نصیحت بھی فرمائی کہ اے داؤد، آپ زمین پر خلیفہ ہیں، پس لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائیں، اور اس معاملے میں اپنی خواہش نفس کی کبھی پیروی نہ فرمائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی اس صورت میں کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے پروردگار عالم سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو بخش دے اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی دوسرے کے نصیب میں نہ آئے، بے شک تو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا، اور آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی جو رہتی دنیا تک آج تک کسی کو نہ ملی ہے، اور نہ کبھی کسی کو ایسی سلطنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور ہواؤں کو آپ علیہ السلام کے تابع فرما دیا۔ جنات آپ کے حکم پر عمارتیں، بڑے بڑے حوض اور جمی ہوئی دیگیں بناتے، اور آپ کے حکم سے غوطہ خوری بھی کرتے۔ اسی طرح تیز ہوائیں
ان کے حکم پر صبح و شام 1 ماہ کی مسافت طے کرتی تھیں۔ آپ کے دربار میں تمام چرند پرند کے نمائندے موجود ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت زیادہ انعامات کیے، لیکن آپ اس تمام انعامات و اکرام کے باوجود بھی اللہ کی بندگی میں مشغول رہے اور اپنی توانائیوں کو اللہ کی توحید کی نشر و اشاعت کے لیے لگاتے رہے۔ اور جب بھی کبھی آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ کہیں اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو رہا ہے تو آپ اس مقام تک رسائی حاصل کرتے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے۔ سبا کی ملکہ سے آپ کے تنازع کا اصل سبب یہی تھا کہ سبا کے رہنے والے لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر کر کے توحید کی دعوت دی، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جناب ایوب علیہ السلام کی بیماری اور شفا کا بھی ذکر کیا۔ جناب ایوب علیہ السلام بہت لمبے عرصہ تک بیمار رہے اور اس بیماری نے آپ کو پوری طرح بے بس کر دیا۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی کہ اے پروردگار، شیطان مجھے تکلیف دے رہا ہے، آپ مجھ پر رحم فرمائیں، بے شک آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جناب ایوب علیہ السلام کی دعا کو سن لیا اور ان کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر ایوب کا ایوب علیہ السلام کو بہترین صلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جنت کے مناظر اور جہنم کی ہولناکیوں کا بھی بیان کیا ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں اچھا ٹھکانہ ہے، جن کے دروازے اہل تقویٰ کے لیے کھلے ہیں۔ جنتی جنت میں گاؤ تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں وہ بہت سے پھل اور شراب منگوایا کریں گے اور ان کے پاس جھکی ہوئی نگاہوں والی ہم عمر دوشیزائیں ہوں گی۔ ایسے عالم میں ان کو کہا جائے گا کہ یہی ہیں وہ نعمتیں جن کا تم سے روز حساب ملنے کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ بے شک یہ چیزیں ہماری عطا کردہ روزی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اہل تقویٰ کے مد مقابل اللہ تعالیٰ نے سرکشوں کے ٹھکانے جہنم کا ذکر کیا، جس میں وہ داخل ہوں گے جو بہت برا بچھونا ہے۔ اس میں کھولتا ہوا پانی اور پیپ کا عذاب ہوگا، پس وہ لوگ اس عذاب کو چکھتے رہیں گے اور اسی قسم کے دوسرے عذاب ہوں گے۔ اس عذاب کے دوران میں جہنمی ایک دوسرے کو مخاطب ہو کر کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے؟ کیا ہم بے سبب ان کا مذاق اڑاتے تھے یا ہماری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پا رہیں؟ اللہ تعالیٰ اہل نار کی اس بحث و تمہیز کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ بے شک اہل نار کا آپس میں جھگڑنا ایک حقیقت ہے۔ سورۃ الصاد کے بعد سورۃ الزمر کا آغاز ہوتا ہے۔ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ ہر رات سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ غالباً یہ بھی ہے کہ سورہ زمر مکمل توحید کے دلائل پر مشتمل ہے اور اس میں شرک سے مکمل برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا ہے، بس آپ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مددگار تلاش کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اختلافات کا فیصلہ وہ خود فرمائیں گے اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے گمراہوں کو کچھ ہدایت نہیں دیتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کو 3 اندھیروں میں سے پیدا فرمایا ہے۔ بلا شبہ وہ 3 اندھیرے ماں کے پیٹ کے ہی 3 اندھیرے ہیں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی گھاٹا ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں گھاٹا دیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اوپر اور نیچے سے آگ کا عذاب سہنا ہوگا، اور ان کے مقابلے میں جنتیوں کو ایسے کمرے ملنے والے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ جنت کے بالا خانے جنتیوں کے لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو کھلی گمراہی میں ہیں۔
और पारा के आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन बात को नाजिल किया है, यानी कुरान मजीद, जिसके मज़ामीन में हम आहंगी और तकरार भी है। इसको पढ़ने के बाद जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है, इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर इनके रोंगटे और दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, इसको कोई हदायत देने वाला नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। बारिक लना फी सौम शहर रमज़ान व अइन्ना फीहि व फी गैरिहि अला الصियाम वस्सलाति वल्क़ियाम व अला तिलावतिल क़ुरआन वक़्ता अन्ना हिज़्ब الشैतान وزحزحنا عن النيران وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان اللهم وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم أسكننا الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وبلغنا رمضان اللهم وبلغنا رمضان وارزقنا صيامه وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار اللهم وبلغنا رمضان وبارك لنا فيما تبقى من شعبان وارزقنا صيام رمضان اللهم وارزقنا صيام رمضان اللهم بلغنا رمضان أياما عديدة وأعواما مديدة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.